حافظ ابن عساکر بہت بڑے محدث ہیں ملک شام کے، آپ کی کتاب ہے تاریخ ابن عساکر میں آپ روایت نقل فرماتے ہیں، دیکھیں آپ کیسا احساس تھا صحابہ کرام میں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ کو خواہش ہوئی تازہ مچھلی کھانے کی، تازہ مچھلی کھانے کی آپ کو اشتہا ہوئی، خواہش ہوئی۔ غالباً آپ نے اس کا ذکر اپنے خادم کے سامنے کر بھی دیا کہ بھئی آج مجھے کیا ہے تازہ مچھلی کھانے کا اشتہاق پیدا ہوا ہے، شوق پیدا ہوا ہے۔ محبت بھی ایک عجیب چیز ہوتی ہے، خادم نے سن لیا، آپ نے خادم کو حکم نہیں دیا تھا، جیسے عام طور پہ اپنے بالکل قریب کے لوگوں کے سامنے اپنی کوئی خواہش بندہ ظاہر کرتا نا، اس طرح کوئی خواہش آپ نے اس وقت وہ خواہش ظاہر فرمائی۔ اب وہ خادم اہتمام کر کے ایک سواری لیا، ایک توشدان خریدا، اور اس کے بعد تازہ مچھلی کے بارے میں اس نے معلوم کیا تو قریب دور تک اس وقت وہاں کہیں بھی کوئی تازہ مچھلی نہیں تھی، تو اس کو تازہ مچھلی کا جو پتہ چلا اس کو لانے کے لیے 2 راتیں جانا اور 2 راتیں آنا پڑا۔ اس زمانے میں سفر کیا اس نے، 2 راتیں مسلسل چلتا رہا اور تیزی سے جاتا رہا، کیونکہ جلد سے جلد کیا ہے حضرت عمر فاروق کی وہ خواہش پوری ہو جائے، کیونکہ حضرت عمر فاروق اہل ایمان کے آنکھوں کا تارا تھے، آپ ہر کوئی آپ سے محبت کرتا تھا، اور محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ ہمیشہ اپنے محبوب کو خوش کیا جائے۔ تو وہ خادم جو ہے چلے 2 رات بڑی محنت سے گئے اور 2 رات بڑی محنت سے آئے، آ کے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں وہ توشہ پیش کیا، آپ نے مچھلی پیش کی، تو آپ اس وقت جیسے ہی لا کے وہ مچھلی کا توشہ آپ کو دینے کے لیے وہ آئے تو آپ نے ان کی سواری کو دیکھا کہ تیز رفتاری کی وجہ سے وہ سواری پسینے میں شرابور ہے اور اس کے کانوں کے نیچے سے کیا ہے پسینہ ٹپک رہا ہے، سفر کی سواری کے کانوں کے نیچے سے پسینہ ٹپک رہا ہے۔ آپ دیکھیں ایک مومن کا احساس کیا ہوتا ہے، اور آج کے دور کی ہماری بے حسی دیکھیں اور ایک مومن کا احساس دیکھیں۔ آپ ایک مومن کا احساس کیا ہوتا ہے، آپ وہ دیکھیں تو فوری اپنے خادم کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا اذبت بہیمۃ من البہائم لشہوۃ عمر لا واللہ لا یذوقہ عمر علیک بمقتلک۔ آپ نے فرمایا تم نے عمر کی خواہش کے لیے جانوروں میں سے ایک جانور کو اتنی سختی میں ڈال دیا، اتنی سختی میں ڈال دیا، اتنی تیز رفتاری سے تم گئے، اور اس تیز رفتاری میں جانے میں آنے میں جانور تھک گیا ہے، اس کے پسینے سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ کتنا تھکا ہوا ہے، اور تم نے صرف اس لیے اس کو تکلیف دی کہ میری خواہش تھی۔ نہیں، اللہ کی قسم اب عمر کیا ہے وہ مچھلی نہیں چکے گا، عمر اس مچھلی کا ذائقہ نہیں لے سکتا جس مچھلی کو لانے میں اللہ کی ایک مخلوق کو تکلیف دی گئی ہے، اللہ کی ایک مخلوق کو تکلیف دی ہے۔ یہ توشدان تمہارا، یہ مچھلی تمہاری، تم اپنے پاس رکھو، مگر عمر تو خدا کی قسم اب اس کو چکھ نہیں سکتا۔ یہ احساس حضرت عمر فاروق کے اندر ایک جانور کے لیے ایک طرف اس خادم کا جو بھی حضرت عمر فاروق کے خادم تھے، ان کے دل میں اپنے قائد کے لیے، اپنے امیر کے لیے جو محبت ہے اس کا پتہ چلتا ہے، اور اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے ان کی محنتیں قابل تعریف ہیں، لیکن دوسری طرف جو امیر المومنین کے منصب پر قائم ہیں اس کے باوجود اتنی چھوٹی چیزوں پر ان کی نظر ایسی ہے کہ وہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ اسلام کتنا حساس بناتا ہے آدمی کو، اپنے ماحول سے اسے بے حسی میں مبتلا نہیں کرتا، غافل نہیں کرتا، اس کے ارد گرد کے ماحول، ارد گرد جو درد پایا جاتا ہے اس سے غافل ہو جائے، وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ مسلمان کمال والا ایمان اپنے اندر نہیں رکھتا۔ یہی احساس حضرت عمر فاروق نے کیا ہے مچھلی چھوڑ دی، حالانکہ آپ کو خواہش تھی، آپ کو اشتہا پیدا ہوا تھا، اور تازہ مچھلی آپ ہی کے لیے لائی گئی تھی اور صحیح طریقے سے لائی گئی تھی، صرف اتنا ہوا تھا کہ اس میں ایک جانور کو تھوڑی سی تکلیف ہو گئی، تو اس تکلیف کے احساس نے آپ کو اپنی خواہش قربان کرنے پر مجبور کر دیا، تو یہ احساس ہمیں قرآن کریم دیتا ہے، یہ احساس ہمیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات دیتے ہیں۔